بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے چار پاؤں میں اور حیوانات میں بھی بہت عبرت کا سامان ہے اور عظمت الہی کے دلائل ہیں۔ اب لوگ دیکھتے ہو کہ ان کے پیٹوں میں گوبر بھرا ہوتا ہے اور رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی جانور کے پیٹ سے انہی رگوں انہی ریشوں سے خالص دودھ اللہ کریم پیدا فرما دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار بہت مزیدار چیز ہوتی ہے۔ سارا جانور ذبح کر لیں تو پاؤ دودھ نہیں نکلتا، صبح و شام 10 12 4 6 سیر آپ دو لیتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں گوبر ہے یا رگوں میں خون ہے، یہ گوشت ہے، کہاں سے آتا ہے، کون بناتا ہے اسے؟ پھر ایک واحد نعمت ہے جو پینے کی چیز بھی ہے اور غذا بھی ہے، پی لیں تو پیاس بھی بجھاتا ہے اور خوراک کا کام بھی کرتا ہے، غذا بھی ہے۔ دودھ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جو پینے کی شے بھی ہے اور کھانے کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو وہ کون ہے جس نے ایسا نظام بنا دیا کہ اسی گوبر اور خون میں سے الگ کر کے ایسی بہترین نعمت پیدا فرما دیتا ہے جو شب و روز تمہارے کام آتی ہے۔ اور بے شمار خوبصورت پھل پیدا فرمائے، کھجوریں، انگور اور اس طرح کے بے شمار، اور تمہیں عقل و شعور بخشا۔ اب انسانی
اختیار و اقتدار یہ ہے کہ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اسی بہترین پھل سے، انگور سے، کھجور سے شراب بنانے لگ جاتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسے خوبصورت طریقے سے، رزق حسن، پاکیزہ اور طیب طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے خصوصیتیں رکھ دی ہیں، انسان کو طریقے اور سلیقے سکھا دیے ہیں۔ اب یہ انسان پر مدار ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور جو لوگ کچھ شعور رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں عظمت الہی کے بڑے دلائل ہیں۔ اب کھجور بہترین غذا ہے الحمدللہ، اور طبی اعتبار سے بھی جسم کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ میں نے بنگال میں دیکھا ہے کہ کھجوروں کے تنوں کو بھی وہ زخمی کر کے 7 برتن باندھ دیتے ہیں اور اس میں اس کا رس گرتا رہتا ہے، پھر اسے بھی گرم کر کے اس سے بڑا بہترین گڑ بناتے ہیں، بہت اچھا۔ تو ڈھاکے تک میں وہ دکانوں پر ملا کرتا ہے کھجور کا بنا ہوا گڑ، کھجور کے تنے سے پانی نکال کر اس کا گڑ بناتے ہیں۔ کھجور بجائے خود ایک بہترین غذا بھی ہے اور بہت سے امراض کی دوا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن انسان جو بد نصیب ہیں وہ اس سے شراب بھی بنا لیتے ہیں۔ انگور بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اسی طرح دوسرے پھل بھی۔ اب انسان جب استعمال کرنے پہ آتا ہے تو اگر وہ قدرت باری پہ غور کرے کہ کس طرح کا پھل اس نے ایک چھوٹی سی جھاڑی پر، بیل پر لگا دیا، تو اسے اللہ کے حکم کے مطابق اور جائز طریقے سے استعمال کرے۔ جب عظمت الہی کو بھول جاتا ہے تو اسی پاک اور طیب پھل سے شراب بنانے لگتا ہے اور اللہ کی منع کی ہوئی طریقے سے اسے استعمال کرتا ہے۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یعنی تم اچھی غذا کو خراب کر کے بھی استعمال کر لیتے ہو، اور اللہ کے بندے جو ہیں اسے پاکیزہ، طیب اور جائز اور حلال طریقے سے رزقا حسنا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر غور کرو تو کھجور کا تنا، کھجور ہری بھی ہو تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خشک سا تنا کو کھڑا ہے، اس کے پتے دیکھیں تو عجیب و غریب سے ہیں، لیکن جب اس پہ پھل لگتا ہے تو اس پھل کی نرمی، اس کی شیرینی اور اس کی لذت اور اس کے اثرات دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سخت قسم کے تنے سے اور اتنی کرخت قسم کے پتوں سے اور ایسی جھاڑی سے ایسا خوبصورت پھل آ رہا ہے۔ وہ کون ہے قادر مطلق جو یہ سب کچھ پیدا فرماتا ہے؟ کیا کسی بت میں، اللہ کے علاوہ کسی انسان میں کوئی جرأت ہے کہ ایسی چیز تخلیق کر سکے؟ اوحی ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا، آپ کا پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کے دل میں یہ فن ڈال دیا، اسے یہ فن سکھا دیا، اسے یہ سلیقہ سکھا دیا کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، اونچی اونچی عمارتوں میں گھر بناؤ، درختوں پر گھر بناؤ۔ ایسا سلیقہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ایک ادنا سی مکھی ہے، اس کے نظام پہ آپ غور کریں تو پورا ایک ریاست کا نظام ہے۔ کچھ مکھیاں ہیں جو کارکن ہیں، جو شہد بناتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو وہ گھر چھتا بناتی ہیں،
ان کے پیٹ سے موم نکلتا ہے جس سے وہ شہد کا چھتا بناتی ہیں. ہزاروں اس میں لاکھوں گھر ہوتے ہیں اس چھتے میں، لیکن ایسا سلیقہ سے بناتی ہیں کہ ہر گھر ایک جیسا اور برابر اس کے پہلو ہوتے ہیں. سارے پہلو اس کے ایک سائز بھی برابر ہوتا ہے اور ایک جیسی خوبصورتی اور صفائی بھی ہوتی ہے. پھر اس کا نظام ایسا ہے کہ کچھ محافظ ہیں، سپاہی ہیں جو صرف چھتے کی حفاظت کرتی ہیں. وہ کسی دوسری مکھی کو اس میں پھٹکنے نہیں دیتی. کوئی دوسرے چھتے کی مکھی آ جائے تو قتل کر دیتی ہیں. اور بڑی عجیب بات اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اسی چھتے کی مکھی بھی ہو تو وہ کہیں غلاظت پہ بیٹھ جائے، واپس چھتے پہ آئے تو وہ جو محافظ مکھیاں ہیں وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، اسے چھتے میں نہیں رہنے دیتی. اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں کس نے سکھائیں؟ کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی؟ کس نے انہیں یہ شعور بخشا؟ ایک ملکہ ہوتی ہے، سارا چھتا اس کے ماتحت ہے، سارے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. وہ چھتا چھوڑ کے کہیں چل دیتی ہے، ساری اس کے ساتھ پرواز کا، جہاں وہ بیٹھتی ہے وہاں نیا چھتا بنانا شروع کر دیتی ہیں. ایک پورا نظام ہے کہ کچھ کارکن ہیں، کچھ محافظ ہیں اور کچھ بچے پیدا کرنے والی ہیں، اور کوئی عجیب سا ان کا اپنا نظام ہے اور اس کے مطابق وہ سارا چلتا رہتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صاف ستھری جگہوں پر گرد و غبار سے پاک اور دور اونچے اونچے گھر بناؤ، درختوں میں بناؤ، اونچے اونچے مکانوں کے ساتھ بناؤ، پہاڑوں میں بناؤ. اور ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے پھر رس حاصل کرو. فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے پروردگار کے آسان کیے ہوئے راستوں پر چلو. آپ کبھی مشاہدہ کریں تو شہد کی مکھی کبھی پھول سے اڑ کر سیدھی چھتے پر نہیں جاتی، تاکہ دیکھنے والا اس سے چھتے کا اندازہ نہ کر سکے. اللہ نے اسے ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کے جو جاننے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پھول سے اڑنے سے چھتے تک جانے تک کم از کم 20,000 چکر لگاتی ہے. اوسطاً ایک مکھی 20,000 چکر لگا کر چھتے تک پہنچتی ہے. اور یہ جو شہد کے شکاری پھرتے ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا شہد کسی برتن پہ رکھ کے ایک وہ سٹینڈ سا بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو یہ 2-2 4-4 گز چلتے ہیں. یہاں سے کسی مکھی نے شہد لیا، وہ اڑی تو وہ دیکھتے ہیں یہاں تک تو وہ ادھر جا رہی تھی، وہ پھر گول گھوم گئی تو وہاں پہ وہ رکھ دیتے ہیں. پھر کسی مکھی نے لیا تو اسے آگے پھر وہ آدھے سرکل تک، اس طرح کرتے کرتے کہیں شام تک وہ چھتے تک جا پہنچتے. اللہ کریم نے اس کے وہ کوئی بھولتی نہیں، بھول کر دوسرے چھتے پہ نہیں جاتی. غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں، مکانوں پر، درختوں پر لگاتے ہیں. اور کہیں بے شمار چھتے یکجا ہوتے ہیں، کسی باغ میں، کسی جنگل میں ہر دوسرے تیسرے درخت کا چھتا ہوتا ہے. کوئی مکھی بھول کر کسی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی، اپنے چھتے میں جاتی ہے. تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا، حالانکہ وہ مشکل ترین ہے کہ 20,000 چکر وہ پھول سے چھتے تک لگائے. تو میرے خیال میں بندہ بھی اگر اتنے چکر لگانے پڑے تو شاید اسے یاد نہ رہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کریم نے آسان کر دیا ہے. پھر اس کے پیٹ سے جو مادہ نکلتا ہے مختلف طرح کی وہ پینے کی چیز ہے. اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی شفا بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ کریم نے اس ادنا سی حقیر سی مکھی کو یہ کمال بخشا ہے کہ وہ پھلوں سے، پھولوں سے رس لے کر ایسا خوبصورت شہد بناتی ہے جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. ہر مرض کا اس میں علاج ہے اور شفا بھی ہے.
بے شمار امراض میں سیدھا سیدھا بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں جل جائے تو اوپر شہد لگا دیں، دانت میں درد ہے کسی چیز پہ شہد لگا کر اوپر رکھ دیں، آنکھ کا بہترین علاج ہے، آنکھ میں زخم بھی ہو جائے تو تھوڑا سا شہد لگائے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بے شمار اس میں علاج رکھے ہیں، بلکہ ایک طبیب کی تاریخ میں، تاریخ طب میں ملتا ہے کہ ایک طبیب نے انسانی امراض کو 8 حصوں پر تقسیم کیا، پھر اس نے 8 قسم کی جڑی بوٹیاں تلاش کی اور ان کے باغیچے بنائے، پھر ان میں مکھیوں کے چھتے لگائے، تو وہ 8 قسم کا شہد تیار کیا کرتا تھا مکھیوں کے چھتے لگا کر، اور ہر مرض کا علاج انہی 8 شہدوں سے وہ کرتا تھا، کہیں 1-2 ملا دیے، کہیں دوسرا تیسرے سے ملا دیا، کہیں نرائے کی کھلا دیا۔ تو الحمدللہ یعنی وہ 8 رنگ اب یہاں بھی جو ملتے ہیں، شاید یہ فلائی کا ہے، یہ بیری کا ہے، یہ فلاں جھاڑی کا ہے، تو یہ مکھیوں والے جہاں ان درختوں کی کثرت ہو وہاں جا کر وہ چھتے لگاتے ہیں اور ان درختوں سے شہد حاصل کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیات مختلف ہیں، مختلف شہد مختلف امراض کے لیے مفید ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ کچھ تفکر کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سب کا خالق اللہ ہے، وہی یہ کر سکتا ہے، کسی دوسرے میں یہ سکت نہیں ہے۔ عجیب مخلوق پیدا فرمائی، ایک چھوٹی سی ادنا سی مکھی ہے، کسی کو مل جائے تو کاٹ لیتی ہے، تکلیف دہ ہے، اکٹھی 10 12 15 20 کاٹ لے تو بندہ مر بھی سکتا ہے، اتنا اس کا ہے زہر، ایک زہریلی مکھی ہے، لیکن اسے ایسے طریقے سے کھا دیے کہ کس سلیقے سے وہ، ہمیں تو ان پھول کی پتیوں میں سے کوئی رس نہیں ملتا، ہمیں تو ان درختوں کے پھولوں سے کوئی رس نہیں ملتا، وہ کس طرح سے ان میں سے رس لیتی ہے، پھر قدرت نے اس کے پیٹ میں کس طرح کا کارخانہ لگایا کہ وہی رس اس کی غذا بھی ہے، اسی رس میں سے انسانوں کی غذا اور دوا شہد جیسی خوبصورت چیز پیدا ہوتی ہے جو شفا ہے بے شمار امراض کے لیے۔ فی شفاء للناس، ہر قسم کے انسان کے لیے، نسل انسانی کے لیے اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اور صرف یہ فکر رہنا کہ صبح و شام کھائیں گے کیا، اور پیٹ بھرنے کی اور بچے پالنے کی اور گھر بنانے کی، تو یہ فکر انسانی نہیں ہے۔ یہ فکر تو ہر جاندار کو ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے، جنگل کے درندے بھی اپنی کھو بنا لیتے ہیں ضرورت کے مطابق، بچے بھی پال لیتے ہیں، اپنی خوراک کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس سے آگے جانا چاہیے اور اس تخلیق پہ غور کر کے اسے خالق کا اور اس کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسانی طور پر غور و فکر کرے، میں اس میں دلائل تو بہت ہیں، لیکن سوچنے والوں کے لیے، قومی یتفکرون، جو کبھی یہ سوچتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، اس چھوٹی سی مکھی کو یہ خصوصیت کیسے مل گئی، اس خشک تنے کو یہ خصوصیت کیسے مل گئی کہ اس میں اتنا خوبصورت پھل آ رہا ہے، اس چھوٹی سی بیل میں کتنا بہترین پھل لگا دیا، ایک عجیب درخت ہے، پتوں سے لپٹا ہوا تنا بھی ہے اور پتے ہیں، اس میں سرے سے لکڑ ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ پھل لگا دیا، کیلے ہیں چھلکے میں بند، بہت خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے حلوہ چھلکے میں بند کر دیا، کیلے لگا دیے بے شمار۔ کسی پہ آپ انار کے ایک انار کو کھول لیں اور اس کے دانے نکل جائیں تو پھر دنیا کا کوئی کاریگر لگا لے، پھر اس طرح سے اس میں جمع نہیں کر سکتا، اس طرح سے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے کھانے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پردے
اور وہ موتیوں کی طرح اور ہیروں کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بندہ اسے اگر خود کھول بیٹھے پھر اسے کہو دوبارہ جوڑ دے تو نہیں جوڑ سکتا۔ کون جوڑتا ہے اسے درخت کے ساتھ؟ اس کا تنا بھی خشک سا ہوتا ہے، اس میں سے کتنی رس آتی ہے اور اس میں کتنا عجیب قسم کی شیرینی اور شربت بھر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں سوچنے سے، غور کرنے سے، فکر کرنے سے سمجھ جاتی ہیں، اگر فکر انسانی ہو تو۔ تم اپنے آپ کو دیکھ لو، جس طرف نظر کرو گے تمہیں قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے۔ واللہ خلقکم، وہ تمہیں پیدا فرماتا ہے کتنے عجیب طریقے سے۔ انسانی ذرات کہاں کہاں بکھرے ہوتے ہیں، اور اس مٹی کو اللہ کریم کتنے روپ عطا کرتے ہیں۔ اسی سے درخت پیدا ہو کر پھل بنتے ہیں، یہی مٹی کے وہ سیل ہوتے ہیں درختوں میں، ان کی رس میں بھی اور ان کے پھلوں کے دانوں میں بھی۔ پھر وہ کون سا سیل کس انسان کے وجود کا حصہ بننا ہے یہ اسی کو پتہ ہے۔ کہاں کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، کہیں سے چاول آتا ہے، کہیں سے دال آتی ہے، کہیں سے گوشت آتا ہے، کہیں سے دودھ آتا ہے، بے شمار کھانے جو ہیں، کہیں سے غلہ آتا ہے، پتہ نہیں کس کس مٹی کے کون کون سے سیل کس کس دانے میں ہیں، اور وہ سیل اللہ نے کس وجود کا حصہ مقرر کیے ہیں، اور وہ کس انسان تک پہنچ کر اس کا وجود بناتے۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، آدمی سوچنے بیٹھے تو اس کا سر چکرا جاتا ہے۔ کب سے معمور عالم آباد ہے، کب سے لوگ غلہ، دالیں، دودھ، گھی، پھل کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بعد میں آنے والے کے سیل کوئی پہلا کھا جائے، اس کے بدن کا حصہ بن جائے، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی پہلے کے سیل رہ جائے اور پھر وہ بعد کے انسانوں پہ تھوپے جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے وجود کا سیل اس تک ہی پہنچتا۔ جب کسی کے وجود کے تخلیق کی باری آتی ہے تو اس کے حصے کے سیل اس کے والد کی غذا بنتے ہیں، لیکن اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے۔ کون اس کی والدہ ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کو جوڑا بناتا ہے۔ وہ باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتے ہیں، تو ماں جو غذا کھاتی ہے اس میں جو بچے کے سیل جاتے ہیں وہ ماں کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، بچے کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، اندر جا کر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو غذا ماں کھاتی ہے، اس کے سینے میں دودھ آتا ہے، بچے کے حصے کے سیل دودھ بن کر بچے کے منہ میں جاتے ہیں اور اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ کتنا باریک نظام ہے اور کتنی باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوئے تب سے چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کہیں یہ نہیں ہوا کہ ایک بندے کا وجود دوسرے کو مل جائے یا دوسرے کے سیل اس کو مل جائیں۔ ہر بندے کا وجود الگ ہے، سوچنے سمجھنے کی استعداد الگ ہے، نگاہ الگ ہے، قوت حواس خمسہ اپنے اپنے ہیں، قد کاٹ اپنا ہے۔ آج تک کسی ایک کی شکل پر دوسرے کا موالتا نہیں ہوا، کھربوں لوگ گزر گئے، لیکن ہر ایک کی شکل اپنی ہے، نیا جو آتا ہے وہ اپنی نئی لے کے آ جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھ لو کہ کبھی تو بندے کی بچپن میں، لڑکنے میں، جوانی میں موت آ جاتی، کوئی پتہ نہیں کس کا وقت کتنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ بوڑھا ہو کر، کمر دوری ہو کر پھر وہ فوت ہو، نہیں، بچے بھی فوت ہو جاتے، لڑکے بھی فوت ہو جاتے، جوان بھی فوت ہو جاتے، اور کسی کو وہ پھر بڑھاپے میں لے جاتے ہیں۔ منکم من یرد الی ارذل العمر، بڑھاپے کو فرمایا ارذل العمر، ناکارہ زندگی، کچھ کر نہیں سکتا۔ وہی بندہ جو بڑا طاقتور تھا، بڑا تنومند تھا، سارے کام کیا کرتا تھا، اب صرف بیٹھا زبانی تیر چلا رہا ہوتا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، کر سکتا کچھ نہیں، چپ بیٹھتا بھی نہیں،
دوسروں پر شور چلا رہا ہوتا ہے، اپنی عمر ناکارہ زندہ ہے، غذا بھی کھا رہا ہے، نظر بھی آتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے، لیکن اٹھ کر کام نہیں کر سکتا، بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ میں یرد الی ارذل العمر، ایک ایسی عمر تک پہنچا دیتا ہے جو ایک ناکارہ زندگی ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، حتیٰ کہ لڑکپن میں، جوانی میں جو سیکھا تھا، جن چیزوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں، جس شعبے میں کمال تھا، وہ بھی بھولنے لگ جاتا ہے۔ بہت سے باتیں، بہت سے فن، بہت سی چیزیں جو جوانی میں اس نے حاصل کی تھیں اور ان میں ماہر سمجھا جاتا تھا، اب اسے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کے نام تک بھول جاتا ہے، دوست احباب کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ دوائی کھانی تھی، کھائی ہے یا نہیں، کھانے کا وقت تھا، کھانا کھایا ہے یا نہیں، یہ بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتا، اس قدر ذہن ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ بڑے علم والے، ہر چیز سے واقف، ہر باڈی سیل کو پتہ نہیں کیا کیا روپ دے کر، کن کن وسائل سے چلا کر، کہاں کہاں سے گزار کر اس انسانی وجود تک پہنچاتے ہیں، اور وہ قادر ہیں، بڑی قدرت والے، ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہے کر سکتے۔ پھر اس کی تقسیم دیکھ لو، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بنی آدم کو الناس کہا، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انسان ہیں، بشر ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن اس نے ایسی تفریق رکھی ہے کہ ہر شعبے میں ہر بندہ الگ ہے، قد کاٹھ میں الگ ہے، سوچ اور فکر میں الگ ہے، نگاہ میں، سماعت میں الگ ہے، کارکردگی میں الگ ہے، فن جاننے میں الگ ہے، ہر بندہ دوسرے سے الگ اوصاف رکھتا ہے۔ پھر اس نے ہر بندے کو رزق الگ الگ دیا ہے۔ دونوں انسان ہیں، ایک مالدار ہے، وہ مالک بنا ہوا ہے، حکمران بنا ہوا ہے، دوسرا انسان ہے، وہ غریب ہے، وہ مزدور ہے، وہ اس کا ملازم ہے، وہ اس کا خادم ہے، ایک سو رہا ہے، ایک پنکھا چل رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، ایک کھا رہا ہے، دوسرا اس کے لیے کھانے بنا رہا ہے، وہ کھانے بنانے والا بھی انسان ہے، اور جو میز پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ سب انسان ہونے میں برابر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کس طرح تفریق کر دی اور سب کو الگ الگ بنایا۔ اب یہ قدرت کی تقسیم ہے، ورنہ اگر انسان چاہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، اگر جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، ایک کو بادشاہت دے دی ہے، دوسرے اس کے غلام ہیں، تو وہ غلاموں میں بہت سا رزق بھی بانٹ دے، وہ امیر بھی ہو جائیں پھر بھی حاکم یا مالک مالک رہے گا، غلام غلام رہے گا، کبھی وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مالک ہے، اس کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دوسرے اس کے غلام ہیں، وہ بہت سارے اس غلاموں میں بانٹ دے، وہ امیر بھی ہو جائیں تو برابر نہیں ہو سکتے، مالک مالک ہوگا، غلام غلام ہوں گے، بادشاہ بادشاہ ہوگا، ریت ریت ہوگی، خواہ اس میں کتنی دولت بھی بانٹ دیں۔ تو دونوں مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں انسانوں میں اگر عقل کا فرق ہے، شعور کا فرق ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نگاہ کا فرق ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مال و دولت کا فرق ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک بیمار ہو گیا ایک صحت مند ہے، دونوں ایک جیسے نہیں، تو خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں مخلوق ہیں اور ایک طرح کی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہیں، تو تھوڑے سے رزق کے فرق کے ساتھ یا صحت کے فرق کے ساتھ یا فکر کے فرق کے ساتھ یا کارکردگی کے فرق کے ساتھ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی پہچان الگ ہے، اور ماتحت کبھی مالک کے غلام کبھی آقا کے برابر نہیں ہو سکتا۔
تو مخلوق میں خالق کی صفات کیوں مانتے ہو؟ مخلوق کے در پہ جبہ سائی کیوں کرتے ہو؟ مخلوق کے سامنے دست استماع کیوں دراز کرتے ہو؟ مخلوق میں خدائی صفات کیوں مانتے ہو؟ وہ تو خالق ہے، مخلوق کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ افبنعمت اللہ یجحدون، یہ تو ایسا ہے، مخلوق میں اللہ کی صفات کا ماننا تو ایسا جیسا کوئی قدرت الہی کا زبردستی جانتے بوجھتے انکار کر۔ کفر جہودی ہوتا ہے کہ اندر سے جانتا ہو کہ یہ بات حق ہے، لیکن ضد میں آ کر یا اپنی انا میں آ کر اس کا انکار کر دیتا ہو، اسے کفر جہودی کہتے ہیں، جو ضد میں کیا جائے۔ تو فرمایا یہ سارے دلائل جتنے قرآن نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے نہیں ہیں، اس سب سے تم کیا خالق اور مخلوق کی تمیز نہیں کر سکتے؟ خالق بے مثل و بے مثال ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، تمہاری ساری حاجات وہ پوری کرتے، اور کمال ہے کہ تم اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرتے ہو، اپنی غرض سے اپنی ضرورت مانگتے ہو، تو اس کو وہ تمہاری عبادت قرار دے کر تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرتا اور مزید آخرت کے انعام بھی عطا کرتا۔ ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بے شمار دنیاوی فائدے ہیں، اور ساری نماز میں دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں ہی تو ہیں، اپنے لیے مانگتے ہی تو ہیں، دیتے تو کچھ نہیں۔ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو جسمانی صحت سے لے کر روحانی صحت تک ہمارے ذات کے کام آتا ہے، ہمارے اپنے لیے مفید ہے، اللہ کا تو ہم کچھ نہیں سنوار رہے ہوتے، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس پر ہمیں انعام عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر جو دنیا کے کام کرتے ہیں کرتے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اگر ان میں بھی یہ لحاظ رکھیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں تو اسے بھی وہ عبادت شمار فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بندہ جو بیوی بچوں کو روزی دیتا ہے، ان کے ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے کپڑے جوتے بناتا ہے، ان کے لیے گھر بناتا ہے، تو جو بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ نان و نفقہ تو اس پہ واجب تھا، تو پھر یہ صدقہ کیسا فرمایا؟ تو واجبات الہی کو پورا کرنا ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اس پہ واجب تھا، اس نے پورا کیا تو اللہ اسے عبادت کا درجہ دے، اس پر بھی اسے انعامات ملیں گے۔ تو اللہ کی ساری نعمتوں کا کیا یہ سب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن پھر عظمت الہی کا انکار کیا ضد میں آ کے کر رہے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جانوں میں سے، تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کر کے تمہارے جوڑے بنا دی، یعنی عورت کوئی کم تر مخلوق نہیں ہے، عورت بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم جیسی انسان ہے، جیسا مرد ہے جیسی عورت ہے، جس طرح مرد کے حقوق ہیں اس طرح عورت کے حقوق ہیں، جس طرح مرد کو زندہ رہنے کا، اپنی جان مال کا تحفظ اللہ کی طرف سے نصیب ہے، اسی طرح خاتون کو نصیب ہے، جس طرح مرد پر عبادات فرض ہیں اسی طرح خاتون پر عبادات فرض ہیں، جس طرح مرد کا حساب ہوگا اسی طرح خاتون کا حساب ہوگا، جیسے مرد جنت میں جائے گا خواتین بھی جو نجات پائیں گی جنت میں جائیں گی، جیسے مرد جو گمراہ اور کفر پہ مریں گے جہنم میں جائیں گے، عورتیں بھی جو کفر مریں گی جہنم میں جائیں گی۔ کوئی عورتوں کا جہنم اور مردوں کا الگ نہیں ہے، عورتوں کی جنت اور مردوں کی الگ نہیں ہے، صنف انسانی ہی کی دو قسمیں ہیں، تمہیں میں سے خاتون بھی ہے۔ ہاں مرد کے فرائض اپنے ہیں، عورت کے فرائض اپنے ہیں، مرد کا جسم اور طرح کا ہے، خاتون کا جسم اور طرح کا ہے، اس کے مطابق اس کے فرائض ہیں، اس کے مطابق اس کے فرائض ہیں، اور ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا ہے۔ مغرب نے عجیب ایک فراڈ کیا اور عجیب چال چلی کہ یہ مرد عورت کو برابر ہونا چاہیے۔ کیسے برابر ہو گئے بھائی؟ عورت کا کام تھا گھر میں رہتی، گھر کو سنوارتی، بچوں کی تربیت کرتی، خاوند کے آرام کا، کھانے پینے کا،
اہتمام کرتی، وہ باہر سے تھکا آ رہا گھر میں آتا، اسے ایک آرام دہ گھر نصیب۔ انہوں نے کہا نہیں، عورت مرد برابر ہونے چاہیے، جو مرد کے فرائض ہیں وہی عورت پر لاد دو، عورت دفتری کام بھی کرے، عورت گاڑیاں بھی چلائے، عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر لڑائیاں بھی کرے، عورت ہوائی جہاز بھی اڑائے۔ تو پھر جو عورت کی ذمہ داریاں تھیں وہ کچھ مرد پر بھی ڈالتے، کچھ بچے مرد کے پیٹ سے پیدا ہوتے، کچھ بیماریاں عورت کی جو تھیں وہ مرد کی لگتیں، کچھ دنوں مرد کے روزے معاف ہوتے، نمازیں معاف ہو جاتی، کچھ عورت کی صفات مرد میں پیدا کرتے، کچھ مرد کی عورت میں، وہ تو نہیں کر سکے۔ عورت کو گھر سے نکال کر اس کی نسوانیت چھین لی، اپنے حصے کے کاموں کا بوجھ بھی اس پر لا دیا اور کہو اپنے کام تو تم نے خود ہی کرنے۔ یہ کیا برابری ہے یا ظلم ہے؟ اب یہ وبا ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ پناہ دے، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کی بجائے مشرکین و کفار اور یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے چلنے میں ہم فخر محسوس کرنے لگے ہیں، تو لہذا وہی نتائج ہمیں بھی بھگتنے پڑیں گے جو وہ بھگت رہے ہیں، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بے حیائی بڑھتی ہے بدکاری بڑھ جاتی ہے، جہاں بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جوں برائی بڑھی ہے، قتل عام، اب تو گھر گھر کوئی جگہ محفوظ نہیں، جو حفاظت کرنے والے تھے وہ خود بھی مارے جا رہے ہیں، فوج بھی ماری جا رہی ہے، پولیس بھی ماری جا رہی ہے، تو عام آدمی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، جس کو جہاں مار دو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں بددیانتی ہوتی ہے تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، افلاس آ جاتا ہے، بھوک آ جاتی ہے۔ اب ہمارے کاروبار میں ہر جگہ سود بھی داخل ہے اور بددیانتی بھی، ناپ تول کی کمی بھی، کوالٹی غلط دے دیں گے، نتیجہ کیا؟ ہر بندہ بھوکا ہے، پیسے بھی پاس ہیں، ملک میں غلہ بھی عام ہے، لیکن لیے در در پھرتا ہے، ملتا نہیں۔ حتیٰ کہ ہم تو اس ذلت تک پہنچ گئے کہ اب ہمیں پانی ملنا بھی دشوار ہو گیا۔ پانی تو ایک ایسی نعمت تھی جو پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہوا کی کمی بھی واقع ہو جائے گی، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ پانی بھی ملنا کم ہو گیا ہے، جی شہروں میں لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، جو بجلی نہیں آئی، موٹر نہیں چلی، تو ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور کوئی اس کا حل یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، برائی چھوڑ دینی چاہیے، نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی شان ہے، رات دن یہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، یہ بات بھی پہنچائی جا رہی ہے، اللہ کے بندے رات دن پکار کر کہہ رہے ہیں، لیکن ان پکاروں کو بھی تبلیغ سمجھ کر کوئی نہیں لیتا، اسے بھی شوشہ میں اڑا دیتے ہیں۔ جلسہ ہو گیا جی، شابہ فلاں حضرت آئے تھے جی، بڑی تقریر مزیدار تھی جی، بڑی خوبصورت ہے۔ پوچھو تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا تو یہ کوئی نہیں جانتا، تقریر بڑی مزیدار تھی، وہ کہتے کیا تھے اس کا کوئی پتہ۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے جانوں میں سے، تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے اور پھر ان کو سبب بنا دیا تمہاری نسل کے چلنے کا۔ یعنی عورت کا فرض منصب یہ ہے کہ وہ خاندان کی نگہداشت کرے، بچوں کی پرورش کرے، میاں کی صحت آرام کا خیال رکھے، اور یہ میاں کا کام ہے، مزدوری کرے، محنت کرے، کما کر لائے، اور رزق حلال جو ہے وہ خاتون خانہ کے سپرد کرے اور بچوں کی ضرورت کے لیے کفالت کرے۔ پھر اس میں سے تمہارے لیے بیٹے پوتے پیدا فرمائے، اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے سارے پاکیزہ رزق حلال فرمائے۔ ایک جانور حلال ہے، اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتا، تمہیں کھانے سے منع کر دیا۔ پرندہ حلال ہے اگر اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کا نام لیے بغیر مر جاتا ہے تو اس میں وہ علت نہیں رہتی۔
یعنی ہر نجس ناپسندیدہ چیز کو تمہیں کھانے سے منع فرما دیا، اور بہترین خوبصورت پاکیزہ رزق تمہارے لیے حلال فرمائے۔ لیکن افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ باطل اور جھوٹ جو کفار گھڑتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پہ یقین نہیں کرتے، اس کا انکار کر بیٹھتے۔ طرز حیات وہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ اختیار کرتے ہیں جو کافروں بے دینوں کا گھڑا ہوا ہے، اس طرف بڑے بھاگتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا مخلوق کی پوجا میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اطاعت جو کسی کی بھی کی جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کی عبادت کہلائے گی، وہ خواہ آپ کسی بندے کی کریں، بت کی کریں، کسی فرضی نام کی کریں، درخت کی کریں۔ اگر کسی حاکم کی بھی وہ بات آپ مانتے ہیں جس کے ماننے سے اللہ نے منع فرمایا تو یہ اس کی عبادت کہلائے گی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر امیدیں کسی سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اس لیے اس کی اطاعت اور خوشامد کرتے ہیں تو کہ یہ میری امیدیں پوری کرے گا تو یہ بھی اس کی عبادت کہلائے گی۔ تو فرمایا لوگ ایسے جاہل ہیں کہ اپنے جیسے مخلوق عاجز انسان کی عبادت شروع کر دیتے، اور اللہ کریم جس نے ساری نعمتیں پیدا بھی فرمائیں، جو ساری نعمتیں دے بھی رہا ہے، اس کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس انسان کی خوشامد کر لیں لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کیا وہ ان کی روزی آسمانوں سے یا زمین سے برآمد کر سکتا ہے؟ اگر وہ کر سکتا تو پھر سارے انسان کر سکتے، پھر یہ خود بھی کر لیتا، پھر اس کا محتاج کیوں ہوتا؟ انسان تو یہ بھی ہے۔ کیا اس کے حصے کا رزق جو زمین میں ہے یا اس کے حصے کا رزق جو آسمانوں میں آتا ہے بدن کا بارش جیسے ہوتی ہے یا زمین کی ریدگی ہوتی ہے یا روح کا رزق جیسے انوار و تجلیات آتے ہیں، اس بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ نعمتیں سے لا کر دے؟ اگر یہ بے اختیار ہے تو جو پوجا کر رہا ہے جیسے یہ بے اختیار ہے، جس کی پوجا کر رہا ہے ویسے وہ بے اختیار ہے، تو اس کی ایک بے اختیار کی پوجا سے کیا حاصل؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کوئی مخلوق نہ زمین سے رزق نکال کے جمع کر سکتی ہے نہ آسمان سے لا سکتی، یہ مخلوق کا منصب ہی نہیں۔ کس کس کے باڈی سیل کہاں ہیں، کہاں سے ان کو چلائے، ان کو کون سا روپ دے، چاول بنائے یا غلہ بنائے یا دال بنائے یا دوا بنائے یا غذا بنائے، مٹی کے سیل ہی گھاس بنے، سبزہ بنے، چارہ بنے، وہی چارہ جانور چرے، اسی کے پیٹ میں وہ دودھ بن کر نکلے، اسی دودھ سے لسی بنے، مکھن بنے، دہی بنے، کس کے کتنے سیل کہاں ہیں وہ غذا اس تک پہنچے۔ فرمایا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں، لا یستطیعون، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے لیے انسانوں پر قیاس کر کے مثالیں نہ دیا کرو۔ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ بت خالق تو نہیں ہے، لیکن جیسے بادشاہوں کو وزیر اور امیر چاہیے ہوتے ہیں اور سفیر چاہیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بت اسی طرح اللہ کے وزیر اور نائب ہیں، یہ اس سے ہمارا کام کرا دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اور یہ ان کی بات سنی جاتی ہے، ہماری نہیں سنی جاتی۔ فرمایا ایسی مثالیں اللہ کریم پر نہ دو۔ بادشاہ مخلوق ہے اور مخلوق ہونے میں ایک گدھا کے برابر ہے۔ جس طرح ایک غریب فقیر ماں و باپ سے پیدا ہوا، بادشاہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک غریب فقیر کو بھوک پیاس گرمی سردی لگتی ہے، بادشاہ کو بھی ہے، یہ اسی طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق پر اللہ کو قیاس کر کے مثالیں نہ گھڑ لیا کرو۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے،
اس کے ساتھ اس کی شان کے مطابق عقیدہ رکھو، جو اس کی ذات کو زیبا ہے وہ عقیدہ اختیار کرو۔ اللہ کریم جانتے ہیں، تم حقائق نہیں جانتے، اس لیے جو علم اللہ نے بذریعہ وحی عطا فرمایا وہ قطعی ہے، جو رہنمائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ یقینی ہے اور قطعی ہے، اور جو اندازے تم لگاتے ہو یہ غلط ہیں، ان کو دین کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے میں، اللہ کی ذات و صفات کے مقابلے میں یہ مثالیں پیش نہ کیا کرو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔